جو میں نے ابھی تک علی بھائی کی پہلے ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے مطابق تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جو کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں کہ یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، وہ اسپیشلی کوئی بات کرنا غلط ہے، یہ علی بھائی پہلے کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ تو ابھی جو علی بھائی نے پیشاب والی بات کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سورۃ المائدہ کو جو کوٹ کیا ہے علی بھائی نے، سورۃ المائدہ کو جو کوٹ کیا ہے، اس کی آیت کو کوٹ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے تو بالکل بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابلے پہ کوئی بھی ہستی کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے کانٹیکسٹ میں بات درست ہے، لیکن یہ کوئی مثال دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پیغمبر کسی بھی پیغمبر کے بارے میں، یہ کیسے درست ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ یہ لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی سٹیٹمنٹ انسان دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے تو کوئی ضروری نہیں اس کا بتانا، جو چیز اپنے ان پرنسپل درست ہے وہ درست ہے۔ مثلا انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں تو دنیا میں جتنے نفع ہیں نا ان کا مالک وہ نہیں ہے، جتنے نقصان ہیں ان کا مالک نہیں ہے۔ تو اب مجھے کوئی 1000 باتیں نہیں نفع والی گنوانی پڑیں گی کہ نفع سے مراد آکسیجن، کھانا پینا، اچھی صحت، یہ سب کی سب چیزیں نفع کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ اور نقصان میں سانس کا نہ آنا، پیشاب کا بند ہو جانا، کڈنی فیلئر، دل کا فیل ہو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نقصان میں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنے 5ویں کلاس کے بچے سے پوچھ لیں کہ کون کون سی چیزیں نفع کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اور کون کون سی نقصان کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑا جن اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہے اللہ کو چھوڑ کے، تو ذرا کلیم کرے، اس پہ تو کفر کا فتویٰ لگے گا۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں جو انسان کی بیسک نیڈ ہے۔ انسان کی بیسک نیڈ کیا ہے؟ کھانا۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے جب انسان کھاتا ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کو دور کرنا ہے، اور وہ تکلیف دور تب ہوتی ہے جب وہ پیشاب نکل جاتا ہے، اور یہ بھی کسی انسان کے اختیار میں اللہ نے چیز نہیں دی ہوئی، اور یہ ہے کہ انسان اپنے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ ان پرنسپل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے تو اس کے الٹ سٹیٹمنٹ دے کہ انسان اپنے نفع و نقصان کے مالک خود ہے، انسان کھانا پینے کے بغیر بھی خود زندہ رہ سکتے ہیں، انسان اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، انسان بغیر آکسیجن کے زندہ رہ سکتے ہیں، اور انسان کو اللہ کی کوئی حاجت نہیں، اس پورے معاملات کے اندر انسان انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ تو کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا۔ تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ اگر ہم عقیدہ نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ باقی انسانوں کو تو چھوڑ دیں، اس پلانٹ ارتھ پہ بلکہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل کوئی شخصیت ہے تو رسول اللہ کی مبارک ذات ہے۔ اگر کوئی عقیدہ نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت ہو جائے تو بابے شاہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو جناب سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کھول کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقیدہ کیا ہے۔ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ آیت پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور وہ آیت جو ہے وہ آپ جس کے ترجمے پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ اس سے وہ پڑھ لیں۔ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 188، پارہ نمبر 9 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے امت کو۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ میں بھی اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں
نہ کسی نقصان کا. لہذا جو جو چیزیں نفع کی کیٹیگری میں داخل ہیں نبی علیہ السلام ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں, یہ قرآن میں لکھا ہے. اور جو جو چیزیں رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں رسول اللہ ان کے بھی مالک نہیں ہیں. یہ کیٹیگوریکل بابت شاہی کوئی نہیں. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہتا ہے, یعنی میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اچھا, بعض بریلویوں نے نا اس کا ترجمہ ہی تعریف کرنے کی کوشش کی کہ ہاں جو اللہ نے جتنا مجھے اپنے نفع و نقصان کا مالک بنایا ہے نا اتنے کا میں مالک ہے ہوں, اور وہ پھر اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ایڈ کرتے ہیں. نہیں جناب, یہ آیت خود حفاظت کر رہی ہے, یہ کیٹیگوریکل ڈینائی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں خود سے غیب جان لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی اے نبی ان سے فرما دو کہ مجھے جتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں وہ صرف اس لیے پہنچ رہی ہیں کہ میں اپنی تکلیفوں کو فورسی نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا, اللہ مالک ہے اس کا. یعنی نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع کے اوپر, ٹھیک ہے, اور آپ علیہ السلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی, اور کیا کچھ آپ کو تکلیفوں سے گزارا گیا, کیا کیا گالیاں تھی جو یہود و نصارہ آپ کو اور مشرکین عرب دیتے تھے, یہ ساری تکلیفیں تھی نا. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون, ان کے لیے جو ایمان لانا چاہیں, بات ماننا چاہیں یا ایمان والے ہوں. تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں, اپنی جان کے لیے بھی, مگر جو اللہ ان کے لیے فیصلہ کرے. تو اس کے بعد تو مجھے کسی فرشتے, جن, بابے, بزرگ کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی جتنی شانیں ہیں وہ سب کی سب مستعار ہیں اللہ سے, اور اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تو نبی علیہ السلام اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع نقصان میں جتنی چیزیں آتی ہیں, کھانا پینا, سونا جاگنا, ٹوائلٹ, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ہاں, میں اس کے قریب قریب آپ کو ایک اور مثال دے سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ, اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, کھانا کھانے کے محتاج تھے. جو میں نے کہا نا حضور کے لیے آیا نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا, وہی بات اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ بریانی نہیں کھاتے تھے اور دودھ پتی نہیں پیتے تھے, روٹی بڑے شوق سے کھاتے تھے, یہ نہیں بتانا چاہ رہا. وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ روٹی کے محتاج تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. تو جب وہ روٹی کے محتاج تھے کھانے کے اپنی زندگی کے لیے, تو سرکار کھانا کھانے کے بعد اگلی ایکٹیویٹی کیا پرفارم ہوتی ہے؟ پیشاب کرنا. تو اس کے بھی وہ حاجت مند تھے, اور اس کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ جب تک چاہے گا آپ کے گردے کام کریں گے, اللہ جب تک چاہے گا آپ کا معدہ کام کرے گا, اللہ جب تک چاہے گا آپ کا دل کام کرے گا. اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے. اور میں تو ایک عام سا انسان ہوں, مجھے اگر کوئی شخص کہنا کہ تم اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر, تو یہ میرے لیے آنر ہے. اور پیغمبر تو بہت بڑے ایمان کے ہوتے ہیں,